أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات علی محمد تمام تعریفیں پروردگار حسن مجتبیٰ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شخصیت حسن مجتبیٰ اور آباء و اجداد اور ائمہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اما بعد شب میلاد مسعود امام ابو محمد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بابرکت شب کی مناسبت سے ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں آپ تمام مومنین تمام صاحبان ایمان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں خداوند عالم ہم سب کو امام مجتبیٰ علیہ السلام کا صدقہ و خیرات نصیب فرمائے فرش ولائے مجتبیٰ ہے عقیدت کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کی شب چہار دہم شب نیمہ رمضان یعنی کہ ماہ رمضان کے 14 دن مکمل ہو گئے اور 14 کی برکت سے 15ویں شب میں امام مجتبیٰ کا تحفہ نصیب ہو گیا واقعاً روزوں کو حسن مل گیا حسن کے آنے سے پورے 12 مہینوں میں خدا نے ایک مہینے کا انتخاب کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور اسی مہینے مبارک میں خدا نے امام مجتبیٰ علیہ السلام کو بھیج کے بتا دیا قرآن و اہل بیت اگر اتنے ملے ہوئے ہوں کہ قرآن اکیلا آتا ہی نہیں جب تک کہ آل محمد ساتھ میں نہ دو آیات آپ کی خدمت میں ایک مقام سورہ مبارکہ التغابن آیت نمبر 15 اور بالکل اسی الفاظ کے اعتبار سے سورہ مبارکہ الانفال آیت نمبر 28 انما اموالکم و اولادکم فتنہ اور سورہ مبارکہ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تو پہلی بات تو یاد دلا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کی عظیم ترین خوشی اتنی عظیم خوشی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو مولائے مشکل کشا کا عقد منعقد ہوا اس میں بھی ایک غم کی کیفیت رہی ہوگی
کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ کے رخصت کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے تمام خواتین سے فرمایا تھا کہ فاطمہ کے حجرے سے باہر نکل آئیے، مجھے اپنی بیٹی سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا ہے، تو سب تو نکل آئی ہیں، لیکن اسماء بنت یزید جنہیں ام سلمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اس حجرے کے اندر موجود ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے حجرے میں داخل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا، کیا میں نے سب کے لیے نہیں فرق کہہ دیا تھا کہ سب باہر نکل آئیں؟ اسماء کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کے فرمان کو سنا اور آپ کے فرمان کی مخالفت نہیں کی، بلکہ میں وصیت ختیجہ طاہرہ کی بنیاد پر کہ ختیجہ طاہرہ نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اے اسماء، ہر ایک بچی کو رخصت کے موقع پر شب عروس میں اپنے شوہر کے گھر جاتے ہوئے ایک خاتون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں تو جا رہی ہوں، میری بیٹی فاطمہ کے لیے کون ساتھ دے گا؟ تو اسماء مجھ سے وعدہ کر لو کہ تم میری بیٹی کا ساتھ دو گی۔ اسماء نے وصیت ختیجہ کو بیان کیا، رخصتی کا موقع ہے، جناب سیدہ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ختیجہ طاہرہ کو یاد کرتے ہوئے۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ہوتا ہے کہ اگر ماں یا باپ کا انتقال ہو گیا ہو، دلہن کے والدین میں سے یا دولہا کے والدین میں سے، تو ایک رقت کا منظر دونوں میں کسی ایک کی نگاہوں میں آ سکتا ہے کہ اپنے باپ کو یاد کرتے ہوئے آنسو آ جائیں یا اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے آنسو نکلا، تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو خوشی آل محمد کے گھر سب سے پہلی خوشی کہی جائے، یعنی یہ نکاح جو مولائی مشکل کشاں کا ہے، یہ تو آسمانوں پہ ہو چکا تھا، زمین پر تو خالی لوگوں کو کھلانے کا بہانہ تھا یا کچھ لوگوں کو خاموش کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا تھا، یا بتانا تھا کہ ستارے ملوا کے نکاح کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جہاں نکاح کی برکت ستارہ خود ٹوٹ کے چلا آئے وہ اور ہوتے ہیں۔ تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر آپس میں ملا دیے گئے، مخلوط ہو گئے۔ مرج البحرین، دو سمندر ملے، یلتقیان التقا کی منزل پر۔ تو یہ دو سمندر کون سے؟ سمندر امامت یا بحر امامت اور بحر عصمت۔ بحر امامت اور بحر عصمت کے ملاپ کے حسن کو جو خدا نے عطا کیا نور حسن، شکل حسن قرار دے دیا۔ میں یوں کہوں کہ اگر حسن یکجا ہو تو حسن ہوتا ہے، بکھر جائے تو حسین ہو جاتا ہے۔ یہ شہزادے ایسے ہیں۔ اللہ کا رسول، ماشاءاللہ پڑھو، کیا پڑھ رہے بیٹا؟ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ یہ تو خوشی کی رات ہے، اور خوشی کی رات میں مومن کی پہچان یہ ہے کہ جیسے اپنے گھر میں اگر آپ کے گھر میں آج کی رات خدا کوئی نعمت دیتا، آپ کے چہرے پر کیسی کیفیت ہوتی؟ آپ چاہتے نا کہ آپ اپنی حیثیت میں ایک یا دو دوستوں کو کم از کم منہ میٹھا کروا دیجئے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ خود سے فون کر کے بتاتے کہ بھئی میرے گھر اللہ کی طرف سے نعمت آئی ہے یا رحمت نازل ہوئی ہے، بیٹا ہو گیا ہے یا بیٹی ہو گئی ہے۔ اگر اپنے گھر کی خوشی کو آپ محسوس کرتے ہیں تو اس سے بہت بلند ہے آج اس گھر کی خوشی ہے۔ اس گھر کی خوشی کو وجود کائنات کہتے ہیں کہ خدا نے کائنات بنائی ہی آل محمد کی خوشی کی بنیاد پر۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار نے اولاد کے عنوان میں جو آیات نازل فرمائیں، ان میں دو آیتیں ایک جیسے میں نے تلاوت کی۔
انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ ترجمہ روکتا ہوں ابھی، اس سے پہلے ترجمہ کر دوں۔ انا اعطیناک الکوثر۔ سرکار غمگین اس وقت ہوئے جبکہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ قاسم کا انتقال ہو گیا، عبداللہ اور طاہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ 3 بچے یا 2 بچے اور کنیت کی بنیاد پر 3 شمار کیے گئے، قاسم، عبداللہ اور طاہر، اللہ کے رسول کے شہزادے ختیجہ طاہرہ کی شکم مطہر سے انتقال کر گئے۔ اور اب کہنا شروع کیا لوگوں نے، خاص طور سے عاص بن وائل، کہ اللہ کے رسول دم بریدہ ہو گئے، نسل منقطع ہو گئی، اور اب تو ان کا پیغام یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ کوئی اگر بیٹا ہوتا تو پیغام آگے بڑھتا، بیٹا ہوتا تو پیغام آگے بڑھتا۔ ماہ رمضان کی 15ویں شب بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کے یہاں بیٹے کی آمد ہے، اور ایسا بیٹا ہے کہ نور مصطفیٰ کا ہے، خون مرتضیٰ کا ہے، شیر جناب زہرا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسا بیٹا عطا ہوا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ مکۃ المکرمہ، سورہ مبارکہ الکوثر کا عنوان انا اعطیناک الکوثر۔ خدا نے اپنے حبیب کے سارے غم دور کر دیے جبکہ اعلان کیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ بس اب آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیں اور قربانی دیا کریں۔ میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں جو عام فہم ہمارے یہاں معروف ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر رہے گا، اور قسم بخدا ابتر تو اب تک ہے، بہتر صرف آل محمد ہیں، اور آل محمد کے چاہنے والے ان کی برکت سے بہتر ہیں۔ میں الفاظ بدل دیتا ہوں، بہتر بھی ہیں اور بتہری بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ اتنا زیادہ ذبح کیے گئے، اتنا زیادہ قربان کیے گئے، کس دور میں ظلم نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آج بھی باقی ہے۔ یعنی اتنا کسی اور خاندان کے خلاف اگر تلوار اٹھائی جاتی ہے وہ خاندان ختم ہو جاتا۔ خاندان جناب زہرا، انا اعطیناک الکوثر، خدا نے اپنے حبیب کو کوثر کے عنوان میں بشارت دی وجود سیدہ کے اعتبار سے۔ اور آج کی شب انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اموال اور اولاد دونوں فتنہ ہیں، مگر فتنہ اردو کا نہیں ہے، یہ عربی کا فتنہ ہے۔ اردو کا فتنہ اور ہے اور عربی کا فتنہ اور ہے۔ جیسے بہت سے الفاظ ہیں، خالی ایک مثال دیتے ہوئے، اردو کا جمعہ اور ہے اور عربی کا جمعہ اور ہے۔ عربی کا جمعہ فرائیڈے ہے اور اردو کا جمعہ سوائے فرائیڈے کے سب دن ہیں۔ تو ترجمے کا بڑا فرق ہے۔ اردو کا مسئلہ الگ ہے، فتنہ۔ اردو میں فتنہ کہتے ہیں بلا کو، آفت کو، شرارت کو، شیطانیت کو۔ فتنہ اٹھ گیا، فتنہ دجال، فتنہ دجال، فتنہ یاجوج و ماجوج، فتنہ الی آخر، جو نام آپ لے سکیں آج کے ماحول کے اعتبار سے۔ لیکن فتنہ عربی کے اعتبار سے آزمائش ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے۔ اور اس آیت کو سرکار ختمیہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے اس وقت تلاوت کیا جبکہ آپ منبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ پڑھتے پڑھتے سامنے سے آپ نے دونوں شہزادوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور دونوں کے شہزادوں کے انداز کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خطبے کو روکا، منبر سے اترے، خطبے کو روکا، منبر سے اترے، خطبے کو روکا، منبر سے اترے۔ کیا مطلب ہے؟ خطبہ عبادت ہے، خطبے میں اپنی طرف سے کلام شامل نہیں ہو سکتا۔ خطبے میں اللہ کے رسول نے خطبے کو روک کر
حسنین کو اٹھا کے بتایا کہ عبادت میں اگر صاحب عبادت کے محبوب آ جائیں تو ان کو اٹھانا بھی عبادت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور جب آپ نے دونوں کو اٹھایا تب یہ آیت پڑھی انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا اموال بھی آزمائش ہے اور تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مال سے بھی خدا آزماتا ہے، کہ مال دے کے آزماتا ہے، کہ یہ مال آنے کے بعد فرعون بن گیا ہے یا خدیجہ طاہرہ کا چاہنے والا بن گیا ہے؟ کیا بن گیا؟ یہ خود اپنا پیٹ بھرنے والا بن گیا ہے یا غریبوں کا پیٹ بھرنے والا بن گیا ہے؟ بہت مشہور ہیں دو افراد زمانہ جاہلیت میں عرب میں جو بڑے سخی کہے جاتے تھے، ایک حاتم ابن عبداللہ الطائی اور ایک معلن بن زائدہ۔ یہ دو افراد بہت مشہور تھے اس زمانے میں، جبکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہا گیا تھا کہ حاتم ابن عبداللہ الطائی تو ایسا سخی گزرا ہے کہ جو 40 دروازوں سے بانٹتا تھا۔ بہت مشہور جملہ ہے اور قربان جائیے اس جملے پر کہ مولا کی زبان پر ہی سچتا ہے۔ ارشاد فرمائے وہ 40 دروازوں سے بانٹتا تھا اور ہم ایک دروازے سے اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ در بدر جانے کی زحمت بھی نہیں ہوتی ہے۔ یا علی عزیزان محترم، بہت آسان سی مثالیں ہیں کہ خدا مال دے کر بھی آزماتا ہے کہ مال کا کرتے کیا ہو، اور خدا اولاد دے کر بھی آزماتا ہے کہ اولاد کس طرح سے اسلام کے لیے قربان کرتے ہو، یا اولاد کی محبت پر دلیل بہت آسان سی ہے۔ ایک ہے شخص زبیر، پہلے تھا مولا کا چاہنے والا، جب سے فتنہ اولاد اس کے گھر میں عبداللہ ابن زبیر، تب سے ہو گیا ادھر ادھر کا چاہنے والا۔ جب تک تھا اکیلا بغیر عبداللہ کے تب تک تھا وہ علی کا چاہنے والا۔ خدا سے پناہ مانگی ایسی اولاد سے کہ جو اولاد آ کر ماں باپ مولائی کو غیر مولائی بنا دے۔ خدا کرے ایسی اولاد ہو جو مولائی ماں باپ کو ناصر امام زمان بنا دے۔ تو ہیں اولادیں ایسی اولادیں کہ جو ماں باپ کا نام روشن کر دیں۔ میں کیا جملے استعمال کروں، روشن تو ان کا نام ہوتا ہے، جن کا نام روشن نہ ہو تو اولاد نام روشن کر دے، لیکن اگر ماں باپ کا نام بھی روشن ہو تو اولاد کس طرح آگے بڑھے گی؟ جس کے باپ کو علی کہتے ہوں، ماں کو فاطمہ کہتے ہوں، تو اس کے ہی عنوان کو حسن کہا جاتا ہے۔ ورنہ تاریخ میں ایسے ماں باپ خود ختمیہ مرتبت کو بھی نہ ملے، ایسے ماں باپ خود مولائے متقیان کو بھی نہ ملے، ایسے ماں باپ خود جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی نہ ملے، کہ جیسے ماں باپ خدا نے مولا حسین سے پہلے جیسے ماں باپ خدا نے امام مجتبیٰ علیہ السلام کو عطا کیے کہ باپ کو علی کہتے ہیں اور ماں کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ایسے ماں باپ اور کیا سلسلہ ہے، بہت مشہور روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ پہلی خوشی ہے، ہجرت کا 3 برس ہے، اور 3 برس میں ماہ رمضان کی 15 تاریخ کی شب کا واقعہ ہے یا وقت طلوع صبح صادق کا واقعہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شب ختم ہو جاتی ہے جب معصوم کی آمد ہو جاتی ہے۔ شب اگر معصوم کے عنوان سے ہو تو شب قدر ہو جاتی ہے، ورنہ شب کا کیا تعلق اندھیرا وہاں پر کہاں جہاں حسن کا نور موجود ہو۔ تو یہ شخصیات ایسی ہیں کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد ہے اور اللہ کے رسول اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ مدینے سے باہر گئے ہوئے،
اور ایسے میں جب شہزادے کی آمد ہوئی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر سال سنتے ہیں پورا واقعہ، پھر پڑھ رہا ہوں کہ واقعہ صرف فضائل کے لیے نہیں ہے، بلکہ واقعہ فضائل کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے پیغام کے لیے بھی ہے۔ خدا سلامت رکھے نوجوانوں پر ان کے خاندان کے بزرگوں کا سایہ۔ بڑے جذبات ہیں جوان کے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد خدا نے پہلی مرتبہ صاحب اولاد کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نام کیسے رکھا جائے، اور ہم نے تو بڑے بڑے نام رکھنے والے دیکھے، نام نکال کر نیٹ سے بھیج دیتے کہ ترجمہ آپ کر دیجئے، نام نیٹ سے نکال کے بھیج دیا، ترجمہ آپ کر دیجئے۔ عجیب مشکل ہے، نام اچھا لگا ترجمہ ہوتا رہے گا، نام تو رکھ لو۔ ایسے ایسے بے تکے نام کیا، ہاں اگر کوئی غیر ہو اس کو نام اچھے نہ ملتے ہوں، اب کیا یزید ہو، کیا اس کا باپ ہو، اور کیا اس کا دادا، اور ان کے ناموں کی کیا بات کیجیے گا، ان کی بات ہو، ان کو اچھے نام نہ ملتے ہو تو بات سمجھ میں آتی، یا 14 معصومین کے ناموں کے بعد بھی کہ اچھے نام نہیں ملتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نام کا مسئلہ ہے، تو نام شہزادی کونین ارشاد فرما رہی ہیں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ یا ابا الحسن سمہی، اے میرے چچا کے بیٹے ابن عم، آپ بچے کا نام تو رکھ دیجئے۔ اور بچے کے نام رکھنے کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول پر سبقت نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول پر سبقت نہیں کر سکتا۔ گھر میں اگر بزرگ موجود ہو تو جوان کی ذمہ داری ہے کہ نام رکھنا گرچہ باپ کی ذمہ داری میں شامل ہے، مگر اگر مولا ہو کر اپنے حق کو بزرگ شخصیت خاندان کی ختمی مرتبت کی بارگاہ میں پلٹا رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم احترام کریں۔ اور خود اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ خاندان میں ایک بزرگ ایسے جیسے پوری امت میں نبی رہتا ہے، وہ اہمیت ہے خاندان کے بزرگ کی۔ دوسرا جملہ فرمانے جس نے کسی بزرگ کا احترام کیا اس نے ذات خدا کا اجلال کر لیا ہے۔ بزرگ دادا ہوں، نانا ہوں، آپ کے گھر میں نسب یا سبب سسر ہوں موجود ہوں، بچے کے نانا موجود ہوں، نام کون رکھے گا کہ نام باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن بہتر ہے گھر کے ماحول کو عمدہ بناتے ہوئے جیسے مولائے مشکل کشا نے نام کے مسئلے کو رجوع کر دیا اللہ کا رسول کی طرف، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پہنچا، اور مسئلہ کیسے پہنچا کہ ایک زرد رنگ کے کپڑے میں، یلو کلر کے کپڑے میں، کپڑے کا پیس ہے خرقہ، اس میں لپیٹ کر امام مجتبیٰ علیہ السلام کو جناب ام ایمن نے یا ام سلمہ نے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جب آپ واپس آئے تھے۔ تو اللہ کا رسول نے نام رکھنے سے پہلے، اذان دینے سے پہلے ارشاد فرمایا کیا تم کو منع نہیں کر دیا گیا تھا کہ بچوں کو زرد کپڑے میں نہ لپیٹا کیا کرو؟ آپ نے وہ کپڑا ہٹا دیا اور سفید پارچے میں، سفید کپڑے کے ٹکڑے میں آپ نے بچے کو لپیٹ کر ایک سنت جاری کر دی کہ جب بھی کبھی، ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں، سفید صرف کفن سمجھ میں آتا ہے اور کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں، حالانکہ کفن سفید ہے، یہ علامت تقرب پروردگار۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا کو رنگ برنگی لباس پسند نہیں ہیں، سنا ہے نا آپ نے حدیث معراج میں اللہ نے فرمایا تھا اے احمد بچوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب کبھی نیلا اور ہرا دیکھو تو اس طرف آگے بڑھ جاؤ، تو رنگ برنگی لباس خدا کو پسند نہیں ہے۔ ہاں سفید لباس اللہ کو بہت پسند ہے، تو اللہ نے سفید لباس کے عنوان سے اللہ کا رسول نے، اور خاص پیغام بہت غور کیجئے گا، خاص پیغام، یہ زرد رنگ 2 مقامات پر مکروہ ہے۔
ایک اگر آپ جا رہے ہیں عمرے کے لیے، تو عمرے کے لیے جب آپ جائیں اور حالت احرام میں ہو تو زرد رنگ کا تکیہ اور زرد رنگ کی چادر پہ لیٹنا مکروہ ہے، اور بچے کو زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ کہ زرد رنگ وہ ہے جو انسان کے جسم میں یرقان کو تیزی سے بڑھاتا ہے۔ اگر گرمی جگر موجود ہو تو زرد رنگ انسان کی مشکلات میں اضافہ کرتا ہے، اور سفید ہو تو انسان کی اس گرمی کو کم کرنے کا باعث۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر لیا شہزادے کو اور لے کر داہنے کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ بہت خوب انداز ہے، یہ سنت بن رہی ہے۔ اگر حسن دنیا میں نہ آتے تو اذان و اقامت کا فلسفہ ہی سمجھ میں نہ آتا۔ لوگ تو خالی اذان دیتے نماز کے وقت، اقامت کہتے نماز کے وقت۔ اللہ کے رسول نے امام مجتبیٰ کے کانوں میں اذان و اقامت دیکھ کے بتا دیا۔ اب کوئی مولائی اپنے آپ کو اتنا بڑا خیال نہ کرے کہ جی ہمارے بچے کو کیا ضرورت اذان و اقامت کی، لاؤ نوحہ سنا دیتے ہیں، لاؤ منقبت سنا دیتے ہیں۔ نہیں، اذان اور اقامت، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ کہتے ہیں علماء خدا نے خوب انتظام کیا، اگر یہی ہوتا کہ ایک ہی کان میں اذان بھی ہو جاتی اقامت بھی ہو جاتی تو کیا فرق پڑتا تھا؟ سماعت تو ایک ہی ہے نا، سماعت تو ایک ہی ہے۔ اب دائیں ہاتھ سے کان پکڑیے یا بائیں طرف سے کان پکڑیے، بات تو برابر ہے؟ برابر نہیں ہے۔ داہنے سے اذان اور بائیں سے اقامت، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں طرف کی سماعتیں گواہ بن جائیں کہ اگر یہاں سے بھی اذان کی آواز اور یہاں سے اقامت کی آواز راستہ بند کر دیا کہ ایک کان سے سنا اور ایک کان سے نکال دیا، اس لیے روز اول سے دونوں کان میں پہنچا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب نکالنے کے چانس ختم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اذان و اقامت پہلی مرتبہ اسلام میں کب رائج ہوئی بچے کے لیے؟ جبکہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد ماہ رمضان کی 15 تاریخ یعنی کل کی تاریخ وہ تاریخ بنی جبکہ بنی نوع انسان میں امت مصطفیٰ کے ہر فرد کے لیے یہ سنت مصطفیٰ بن گیا۔ یعنی اس سے پہلے نہ مولائی متقیان کے لیے، نہ جناب شہزادی کونین کے لیے، نہ خود ختمی مرتبت کے لیے اذان و اقامت کا عنوان قائم نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے سب سے پہلے جس شخصیت کے لیے اذان و اقامت کی سنت جاری کی گئی۔ آئیے آپ کی خدمت میں جملہ بڑھاتے ہوئے، کبھی کبھی لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا بچہ بڑا ضدی ہو گیا، کہنا نہیں مانتا، اور پھر آ کر علماء سے کہتے ہیں مولانا کوئی تعویذ دے دیں کہ بچہ سیدھا ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ سیدھے ہو گئے، آپ اگر اللہ کی اطاعت کرنے لگے، بچہ آپ کی اطاعت خود بخود کرنے لگے گا۔ اس لیے کہ ہم اطاعت گزار نہیں ہیں تو بچہ اطاعت گزار کیسے ہو؟ چلیے ٹھیک ہے، یہ تو بات اپنے مقام پر ہے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ بچہ فطرت سے ہٹ رہا ہے، اسے فطرت پہ واپس لایا جائے، تو رات کو سوتے ہوئے بچے کے سرہانے اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کو ریپیٹ کر دیجئے، مگر ایسے کہ آپ کی آواز سے اس کی نیند خراب نہ ہو، اس کے جسم کو آواز نہیں بلکہ روح کو آواز مل جائے، کہ اگر پہلا میسج ذرا سا ڈیلیٹ ہو رہا ہو تو دوبارہ سے میسج ری سینڈ کر دیا جائے، اذان و اقامت دوبارہ کر دینا۔ اور کبھی اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ باتیں آئیں گی امام مجتبیٰ علیہ السلام کے عنوان سے، تو فی الحال بات کو مکمل کرتے ہوئے صلوات کی آواز برکتی ہے غیر برکتی ہے؟ یہ تو کمال ہے، مختلف ہیں مگر متحد دکھائی دیتے ہیں کہ صلوات میں سب کی ایک ہی آواز ہے، نہ اردو میں صلوات ہے، نہ پشتو میں ہے، نہ سرائکی میں ہے، نہ فارسی میں ہے
ہے تو بس زبان ولایت میں ہے. درود پڑھ لیں محمد والے. بچپن کے واقعات میں دوسرا واقعہ، اب نام کا مسئلہ جو بہت بار آپ نے سنا ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں. مجھے بتائیں کہ آپ کے خاندانوں میں کتنے بچوں کا نام آپ نے حسن رکھا؟ نام حسین تو بہت رکھا آپ نے، نام حسن کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اگر کل روز قیامت جناب زہرا کھڑی ہو جائیں اور آپ سے کہیں کہ کیا میرا بیٹا حسن سوتیلا تھا، کہ ماہ رمضان کی 15ویں شب کو ایسے بیٹھے تھے جیسے میلاد میں مجلس ہو رہی ہو، اور 3 شعبان کو اتنے خوش ہوتے تھے کہ سب کچھ 3 شعبان کو مل گیا ہو. آج کی تاریخ وہ ہے جس کو 3 شعبان والے آقا حسین نے بھی منایا ہے. ٹھیک. اور میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ سفر کی 28 تاریخ اللہ کے رسول کی وفات کے غم کے اعتبار سے امام مجتبیٰ کی شہادت کا عنوان بھی ذرا سا مخلوط ہو جاتا ہے. لیکن یہ پہلا شہزادہ ہے جس کے نام کے لیے اللہ کا رسول فرماتے ہیں میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا. تو کیا آپ نے خدا سے مطالبہ کیا کہ نام بھیج دے؟ پیغمبر مطالبہ نہیں کرتے، خدا خود سے عطا کرتا ہے. جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ جائیے زمین پہ اتر جائیے اور اللہ کے رسول کو ہمارا پیغام پہنچائیے درود و سلام کے تحفوں کے ساتھ، اور بتائیے کہ آپ کے بھائی علی کی آپ سے وہی تو منزلت ہے جو جناب ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، اور اب جو ہارون کے بیٹے کا نام تھا اسی نام کی مناسبت سے علی علیہ السلام کے بیٹے کا نام رکھ دیجئے. جبرائیل امین نازل ہوئے، پورا پیغام بتایا. نام کیا ہے اس کا ہارون کے بیٹے کا؟ تو کہتے ہیں نام ہے شبر. نام کیا ہے؟ شبر. کہا شبر تو زبان غیر عربی ہے، زبان عبرانی ہے، میری زبان تو عربی ہے. کہ شبر کا ترجمہ بالکل ایسا ہے مثال کہ تمام الفاظ تمام سوال جواب ہو رہے ہیں، ایسے ختمی مرتبت جبرائیل امین کی زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں ایک ایک جملے کو، تاکہ دنیا سمجھ لے حسن کا سارا کام وحی خدا سے ہو رہا ہے. نسبت بتاتے ہوئے ہارون، موسیٰ، علی، محمد علیہم السلام، ہارون کے بیٹے شبر، علی کے بیٹے حسن مجتبیٰ، پورا سلسلہ قائم کیا جا رہا ہے. نام رکھا گیا، اور نام کے بعد اللہ کا رسول نے بسم اللہ عقیقۃ من الحسن، عقیقہ حسن سے آغاز کیا. تاریخ کائنات میں اللہ کے رسول کی سنت کا آغاز ہوا. حسن اسے کہتے ہیں جس کے وجود نے سنتوں کے راستے کھول دیے. ورنہ کیا سمجھتا کوئی سنت بھی ہے مولود کے نام سے قربانی پیش کرنا؟ عقیقہ. اور کیا عقیقہ ہے جو پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے دعا بھی تعلیم دی، عقیقے کی دعا بھی تعلیم دی کہ قربان کرتے ہوئے حیوان پر کیا پڑھو گے؟ عظمها بعظمه ولحمها بلحمه وشعرها بشعره. اس حیوان کی ہڈیوں کی تصدق میں اس شہزادے کی ہڈیاں سلامت کر دے، یہ سمجھایا ہے. شہزادے کے بعد عنوان نہیں ہے، مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ جو عقیقہ ہو رہا ہے سنت کے نام سے، یہ تمہارے لیے برکت ہی برکت ہے. تم حیوان کو ذبح نہیں کر رہے بلکہ تم سنت رسول کو جاری کر رہے ہو. لوگ پوچھتے ہیں عقیقہ کرنا چاہیے؟ جی کرنا چاہیے، سنت موقدہ ہے. اور آپ نے ہی پھر 1 دینار اور گوشت کی 1 ران، اس جانور کی 1 ران قابلہ کے لیے، 1 دینار اور 1 ران محلے کے غریبوں کے لیے، اس انداز سے پوری سنت قائم فرمائی کہ عقیقے کے گوشت کی تقسیم بھی سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں آ گئی.
لیجئے، عقیقہ بھی ہو گیا، شہزادے کی آمد بھی ہو گئی، اور اب اختصار سے بات کو مکمل کرتے ہوئے شہزادے کی پوری زندگی بیان کرنا۔ 50 سنہ ہجرت میں شہزادے کی شہادت ہے، ہجرت کا 50واں برس، مولائے متقیان کی شہادت کے 10 برس بعد، کربلا کے واقعے سے 10 برس پہلے، ایک مہینہ اس کے علاوہ محرم کا، 10 برس پہلے کربلا کے واقعے سے، اور مولائے کائنات کے واقعے کے 10 برس بعد۔ یعنی اگر آپ شخصیت امام مجتبیٰ پہ غور کیجئے تو تاریخ میں مولائے متقیان کے بعد سب سے بڑا مظلوم امام مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات مقدس ہے، اس لیے کہ کربلا میں آقا حسین ضرور مظلوم تھے، مگر 7 محرم سے 10 محرم تک، اور یہ پورے 10 سال تک امام مجتبیٰ کے لیے روز کربلا تھی۔ کیا سمجھ سکتے؟ کبھی موقع ملے آپ کو صحیفہ امام مجتبیٰ پڑھ کر دیکھیے گا، امام کی کون کون سی دعائیں تعلیمات میرے اور آپ کے لیے۔ ان میں سے پہلی بات، اگر نظر بد لگ جائے تو امام مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک تعویذ بتایا ہے، سورہ مبارکہ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52، 51 52۔ اگر انسان کو نظر بد لگ جائے، سورہ قلم آیت نمبر 51 آیت نمبر 52، اگر انسان کے پاؤں میں یا ٹانگوں میں درد ہو تو راوی امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پانچویں امام اپنے جد سے اس روایت کو منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ آنے والا کہتا ہے مولا میں آپ کے پاس نہیں آ پا رہا کہ میرے پاؤں میں بہت درد ہے، آپ فرماتے ہیں تم دعائے حسن کیوں نہیں پڑھتے؟ پوچھا مولا دعائے حسن کیا ہے؟ کہ دعائے حسن سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک، جس کے پاؤں میں درد ہو اسے سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک پڑھنا چاہیے۔ یہ دعائے امام مجتبیٰ علیہ السلام بروایت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ ٹھیک، تیسری بات، افطار کے وقت میں امام فرماتے ہیں، کون سے امام؟ 7ویں امام فرماتے ہیں اپنے بابا سے، وہ اپنے جد سے اور ان کے جد امام مجتبیٰ سے ارشاد فرماتے کہ وقت افطار مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، افطار کرنے سے پہلے جو دعا مانگ لے قبول ہوتی ہے۔ تو معصوم نے دعا بھی بتائی کہ کیا دعا مانگی جائے؟ بسم اللہ ہے یا واسع المغفرت اغفر لی، ایک روایت بسم اللہ ہے یا واسع المغفرت اغفر لی، ایک اور روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرت اغفر لی، 2 روایات ہیں۔ وقت افطار دعائے امام مجتبیٰ علیہ السلام۔ اور تیسری بات کہ جب کبھی دروازہ مسجد پہ کھڑے ہو کر چاہیں کہ خدا سے کچھ مانگے تو دعا تعلیم دی امام مجتبیٰ علیہ السلام نے کہ آپ دروازے مسجد پہ کھڑے ہو کر 2 جملے اللہ کی بارگاہ میں کہتے تھے۔ پہلا جملہ الہی ضیفک ببابک، پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پہ کھڑا ہے، تیرا مہمان تیرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ یا محسن قد آتاک المسی، اے احسان کرنے والے ایک مسیح تیرے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اس حالت میں اگر کوئی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا مانگے، اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ لوگ وہ دعا تو پڑھ لیتے ہیں جو مسجد کے دروازے کے داخلے کی دعا ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں جو مسجد سے خارج ہونے کی دعا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھا جاتا ہے عام طور پر، اور مسجد سے نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک وہ بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ دعا زیادہ معتبر ہے جو مسجد سے نکلتے ہوئے وسعت رزق کے لیے پڑھی جائے۔ جب خدا کے گھر میں آ رہے تھے تو آپ نے کہا رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب نکل رہے ہو تو کہو خدا رزق کے دروازے کھول دے۔ تو مسجد سے نکلتے ہوئے بھی دعا، مسجد میں آتے ہوئے بھی دعا۔
اور امام مجتبی علیہ السلام کی شخصیت پر آخری جملہ، اللہ کے رسول کے روایت آخری جملہ، اگر جاننا چاہیں تو الفاظ، پہلا لفظ عقیلہ بنی ہاشم کون؟ جناب زینب کبریٰ، یعنی بنو ہاشم کی عقل کو زینب کہتے ہیں۔ عقیلۃ الرسالہ کون؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، یعنی رسالت کی عقل کو فاطمہ کہتے ہیں۔ بنو ہاشم کی عقل جناب زینب، رسالت کی عقل جناب سیدہ۔ اور اگر کائنات میں لو کان العقل رجلا، اگر عقل شکل انسان میں مجسم ہو سکتی ہوتی لکان الحسن، سوائے حسن کے کوئی اور شکل نہ ہوتی۔ آج مانگنے کی رات ہے، مانگیے، ابھی منقبت پڑھی جائے گی اس وقت بھی مانگیے، پھر دعائے مجید ہوگی اس میں بھی مانگیے، پھر نماز قضا کا عنوان ہوگا، مانگتے رہیے کہ کریم کا پروردگار اکرم ہے۔ اگر حسن کریم ہے تو خدا اکرم ہے۔ پروردگار تمام مانگنے والوں کی، تمام تر چاہنے والوں کی دعائیں اور حاجتیں پوری فرمائے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، ایک مومن گھریلو پریشانی اور نوکری کے لیے پریشان ہے، ان کے لیے دعا، ایک مومنہ کی صحت کے لیے دعا، تمام کی دعائیں آج کی شب امام مجتبی علیہ السلام کے قدم مبارک کا واسطہ، آپ کے چہرے کے جمال کا واسطہ، آپ کی شباہت چہرہ شباہت خدیجہ طاہرہ تھی، اس شباہت کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی دعائیں پوری فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا یہ جشن ہو، اور شاعر اہل بیت بھی آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں حسنین بھائی آپ کے ساتھ ہوں، اور جنت البقیع میں امام مجتبی کا جشن منایا جائے۔ پڑھنے والے بھی ہم جیسے ہوں، سماعت کرنے والے سارے صاحبان ایمان ہوں، خدا ہم سب کو نصیب فرمائے، ظالموں کو برباد فرمائے۔ اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے کہ آج کی رات میں آپ نے اپنے حق پہ تو مانگ لیا، مگر جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی آج کی مٹھائی مانگ رہے ہیں، ان کی مٹھائی ہے سورہ فاتحہ۔ حسن حبیب سجوانی اور حسین بھائی پیار علی کی جانب سے آج کا افطار کا انتظام تھا۔ سجوانی فیملی، کشوانی فیملی کے مرحومین کے لیے، تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ